رکھتے ہوئے اسپیسیفک کچھ چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. جس دوسرے وائرس کا سینیٹر شبلی صاحب نے ذکر کیا، وہ وائرس کا تو آپ نام جانتے ہیں، وہ کرپشن کا وائرس ہے، جو ویسے تو اس ملک کو شاید شروع سے ہی لگا ہوا تھا، لیکن پچھلے 30 سالوں میں تو بہت شدت سے لگا ہوا تھا. اب جب میری جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی، اس کے اندر جو میں نے اسپیسیفک چیزیں بیان کی اور ایک نئی کمپنی جس کے اندر محترم شہباز شریف صاحب کے ڈائریکٹ کک بیکس اور کمیشنز کا ذکر تھا، اس کو سامنے لے کے ابھی تک میرے خیال 3 دن گزر چکے ہیں، کوئی اسپیسیفک جواب خود شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں آیا، اور وہ اس وقت کوارنٹائن کا شکار ہیں. ایک تو پہلے ہی وہ سیلف آئسولیشن میں تھے، اب بہت ہی زیادہ سیلف آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، اور اس بڑی ڈسٹریس کی صورت میں اپنے کچھ ہواری انہوں نے لانچ کیے تھے، جن میں سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں جنہوں نے بڑی بھونڈی سی کچھ کوشش کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. میری نظر میں ایک 2 شاخی اسٹریٹجی، 2 پرونگ اسٹریٹجی تھی اپوزیشن کی. پہلی بڑی سمپل سی کہ اسمبلی کے اجلاس میں آپ فل اٹیک کر دیجئے کووڈ-19 کے اوپر حکومتی اقدام کو، بیس لیس تقاریر، بار بار کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس چیز کو بھولتے ہوئے کہ این سی او سی اور این سی سی دونوں کے اندر ملک کی تمام ریپرزنٹیشن شامل، آئینی تقاضوں کے مطابق 18ویں ترمیم کے پیرامیٹرز کے مطابق جو صوبے کا اختیار، جو وفاق کا اختیار، اس کے مطابق ہر جگہ اپنے کردار میں حکومتیں کردار ادا کر رہی ہیں. اور جو اس وقت عالمی پوزیشن ہے اس وائرس کی، اس سے نمٹنے کے لیے جو پاکستان کی کسی ایک صوبے یا ایک وفاق کی بات نہیں ہے، سب کی جو ایفرٹس ہیں ان کو WHO بھی سراہا چکا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ٹوٹل ایک اٹینشن ڈائیورٹ اسٹریٹجی جو میرے خیال میں ناکام ہو چکی. اس اسٹریٹجی کا دوسرا حصہ وہ تو اور ہی بھونڈا تھا کہ جی شہزاد اکبر کے اوپر اٹیک شروع کر دو. ایک وزیر اعظم صاحب بار بار اتنی زیادہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ بار بار پوچھتے ہیں کون ہے یہ، ان کے پاس کیا اختیار ہے، یہ کیسے یہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں، کون سی تحقیق کر سکتے ہیں. آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایک اسپیسیفک سوال ہے، اس کا ایک اسپیسیفک جواب ہوتا ہے. سوال کے جواب میں کوئی پرسنل اٹیک یا وہ نہیں ہوتا، تو میں اس کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا. اس کے باوجود میں آپ کو جو اسپیسیفک چیزیں ہیں شہباز شریف صاحب کی وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. اب مسئلہ سب سے بڑا یہ جو جتنا آؤٹ برسٹ دیکھا ہم نے 2 دنوں میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، جن فرشتوں نے یا جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بھینسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کروڑوں میں فروخت کرتے تھے، وہ فرشتے منظر عام پہ آ چکے ہیں. اصل سب سے بڑی تکلیف اور اس درد کی وجہ ان فرشتوں کا منظر عام پہ آنا ہے. اور اسی لیے بار بار سوال کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے اس کی تحقیق کر سکتا ہے. اگر آپ بتائیے کہ اگر آپ کی چوری پکڑی جائے تو آپ پہلے کہیں کہ نہیں تم کون ہو، یہ بتاؤ، تم یہ کہاں سے آئے ہو، تم یہ کیسے کر سکتے ہو، تمہارا تو اختیار ہی نہیں ہے. نہیں، یہ جواب نہیں ہے. آپ عوامی نمائندے ہیں، عدالت میں تو آپ نے جواب دینا ہے کسی ایک عام ملزم کی طرح بھی، لیکن اس سے پہلے آپ کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے. آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں سو کالڈ، آپ کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہے. دوسری ایک اور میری بہن ہے معصوم مریم اورنگزیب، اس بیچاری کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جب میں کوئی پریس کانفرنس کرتا ہوں، ابھی میرا خیال ہے میں 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، وہ فوراً کہیں سے نمودار ہوں گی اور ایک ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گی جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن ان کا ایک اسپیسیفک سوال جو تھا اس کے اوپر میں کچھ ان کو جواب دے جاتا ہوں، باقی اگلا ہوم ورک ان کا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کک بیکس سے حضرت جناب شہباز شریف صاحب کا تعلق ثابت کریں. اچھا، یہ بڑی مماثلت ہے اس اسٹریٹجی کے اندر. آپ کو یاد ہے زرداری صاحب بھی آئے تھے ایک شو میں، بڑے لیڈنگ اینکر ہیں، ان کے شو میں آ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ ثابت بھی ہو جاتا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ فالودے والے کو میں بینک لے کے گیا، میں نے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا اور فالودے والے کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. تو بڑی ان کے اندر قدرے یہ مشترک ہے دونوں کے. لیکن
اب میں اپنی اس بہن کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اور انتہائی سادہ زبان میں، کوئی اس میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ تو پورے پلندے ہیں شواہد کے اور چیزوں کے. مختصر 4-5 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ نئے کیا جواب تراش کے لاتی ہیں. سب سے پہلے تو میری بہن، نیب کا وہ لاء جو 97 میں احتساب بیورو کا ایکٹ تھا، آپ کے دور حکومت میں بنا، بعد میں 99 میں اس میں کچھ امینڈمنٹس ہوئی اور وہ نیب آرڈیننس کی صورت میں آ گیا. دونوں سیکشنز ایک ہی تھے. جو رقم آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس میں جمع ہوتی ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہوتا ہے، اس کا سورس آپ نے بتانا ہوتا ہے. یہ جو جن کک بیکس کا میں 16 کروڑ کا کیش کی صورت میں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کا ذکر کر رہا ہوں، بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آسانی کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان ٹرانزیکشنز کی ایک اسپیسیفک ٹرانزیکشنز کی پوری ٹریل ہے. کیونکہ ملک کے قانون کے مطابق جب ایک اکاؤنٹ میں 2 ملین سے زائد کی رقم جمع ہوتی ہے کیش کی صورت میں، تو اس کے اوپر ایک CTR جنریٹ ہوتی ہے جو کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو جاتی ہے، اس کو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کہتے ہیں. وہ جمع کرانے والے کا نام، مقصد، پوری ڈیٹیل جمع کرانی پڑتی ہے بینک کو. تو جب آپ اداروں کو آزاد کرتے ہیں تو یہ وہ CTRs جو سسٹم کے تحت جنریٹ ہوتی ہیں وہ خود اس کا جواب دیتی ہیں. وہ تمام شواہد آپ کے سامنے موجود ہیں. نیب کا ریفرنس اس وقت اختتامی مراحل پہ ہے، وہ بھی خبریں آ چکی ہیں کہ وہ فائل ہونے والا ہے. تو ان کے لیے اس وقت جو ہے بڑا سخت قسم کی پریشانی لاحق ہے. عید بھی آ رہی ہے، ادھر سے نیب کا ریفرنس بھی تیار ہے. اب جو شہباز شریف صاحب سے جواب چاہیے، وہ ایک جواب تو یہ چاہیے. یہ 3 ٹرانزیکشنز کا میں ذکر کرتا ہوں جو مسرور انور نامی ایک شخص نے 49 لاکھ کی ٹرانزیکشن دسمبر 2012 میں کی. پھر یہ خان ٹریڈر نامی ایک، جو میں پہلے ذکر کر چکا تھا، فرنٹ کمپنیز کا، جس میں سے نثار ٹریڈنگ ہے، ایک خان ٹریڈنگ ہے. نثار ٹریڈنگ جو ہے وہ راشد کرامت کی ہے، جو کہ 18,000 ماہوار پہ ملازم ہے شریف فیڈ مل میں. دوسری کمپنی خان ٹریڈر رمضان شوگر مل میں ان کے ملازم شکیل احمد کے والد گلزار خان کے نام پہ ہے. اس کمپنی میں سے مسرور انور کیش بوائے ہے، ملازم ہے شریف گروپ میں. EOBI کے ڈیٹا کے مطابق وہ پرماننٹ ملازم ہے ان کے پاس 12 یا 13 سال سے، اور یہ ہی کیش نکالتا ہے خان ٹریڈر کے اکاؤنٹ میں سے 49 لاکھ، اور پھر 5 دسمبر کو 49 لاکھ، پھر 17 دسمبر کو 34 لاکھ، اور 18 دسمبر کو وہ 1 کروڑ 7 لاکھ جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں. یہ کسی فرنٹ کمپنی میں نہیں جا رہا، یہ کسی اور جگہ نہیں جا رہا. یا تو بھینسیں اتنی ہیں کہ یہ 10 دنوں کے اندر 1 کروڑ 7 لاکھ کا دودھ دے دیا، یا پھر یہ پیسے کہیں اور سے آئے تھے. تو بہن اس کا جواب، کیونکہ میاں صاحب نے خود تو پردے سے نکلنا نہیں ہے، تو آپ سے ہی درخواست ہے کہ اس کا جواب دے دیجیے. پھر ایک اور ٹرانزیکشن، وہ بھی خان ٹریڈر سے 25 جون 2012 کو 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ کی. پھر وہی اسی دن مسرور انور شہباز شریف صاحب کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے. تو شاید یہ بھی دودھ کے پیسے تھے یا کسی اور چیز کے، یہ بھی بتلا دیجیے گا. پھر اس کے بعد نثار ٹریڈنگ کنسرن، جو کہ ان کے ملازم شریف فیڈ مل کے راشد کرامت کی نام پہ بنائی گئی کمپنی ہے، جس میں کک بیکس اور کمیشن کے پیسے، ڈیولپر سے آئے ہوئے پیسے صاف نظر آتے ہیں. اس سے 2014 سپٹمبر میں 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے، 99 لاکھ وڈرا ہوتا ہے، اور 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے. اور پھر مسرور انور یہ رقم 19 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 90 لاکھ بس جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے HBL کے نیو مسلم ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں کیش کی صورت میں. شاید یہ بھی دودھ کی کمائی تھی. صحیح جواب اس کا ہماری بہن مریم اورنگزیب کے پاس ہوگا، کیونکہ شہباز شریف خود پردے میں ہیں، باہر آ کے جواب نہیں دے سکتے.
پھر خان ٹریڈر میں سے ہی مارچ میں اور اپریل میں کوئی یہ 5-6 ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو ملین کی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پر ٹرانزیکشنز کا سائز کم ہو جاتا ہے وڈرال کا 2015 آنورڈ، کیونکہ پاکستان کے قوانین میں کچھ مزید سختی بھی آ گئی تھی اور انٹرنیشنل پریشر کے اندر فیٹف کا بھی پریشر تھا، تو جو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کی جنریشن کی لمٹ بھی کم کر دی گئی۔ اس صورت میں اب ٹرانزیکشنز 10-10 لاکھ میں 20-20 لاکھ میں ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہی مسرور انور صاحب خان ٹریڈر میں سے پیسے وڈرا کرتے ہیں 4 ٹرانزیکشنز میں، اور پھر 50 لاکھ روپیہ جمع کرا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں، ذاتی اکاؤنٹ میں۔ اور پھر اسی 2015 کے اگلے ماہ یہ کل 4 ٹرانزیکشنز میں، جس میں 2 لاکھ 24 لاکھ 10 لاکھ 49 لاکھ کی مختلف ٹرانزیکشنز میں سے پیسے نکالے جاتے ہیں اور پھر 20 ملین جمع کرایا جاتا ہے، اور پھر ان پیسوں سے اسی وقت ایک پراپرٹی خریدی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے DHA لاہور میں۔ پھر 2017 کی میں ٹرانزیکشنز کا ذکر کر دیتا ہوں، اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہ کیا یہ پیسے کوئی بھینسوں کے دودھ بیچ کے یہ اکٹھے ہوئے تھے جو سارا یہ کیش جمع کرتا رہتا تھا مسرور انور اور پھر وہ جمع کراتا تھا، یا یہ پیسے کہیں اور سے آتے تھے؟ کیونکہ یہ پیسے تو یہاں تو نظر آ رہا ہے بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے مطابق مسرور انور وڈرا کرتا ہے اپریل 2017 میں پہلے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی جو نثار گل اور ملک علی احمد کی نام کے اوپر کمپنی ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب عرف خادم اعلیٰ پنجاب محترم شہباز شریف صاحب کے ایک تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز اور دوسرے تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ آپ کے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے ان کو تنخواہ جاتی تھی اور وہ CM ہاؤس لاہور میں بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے تھے۔ 6 سے 7 ارب کی ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ میں ہوئی، ان میں سے یہ 12 ملین کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو مسرور انور وہاں سے وڈرا کرتا ہے، اور اس کے کچھ دنوں بعد وہ پیسے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے۔ اس کے بعد ایک کانٹریکٹر ہیں، ان سے 3 چیکس مسرور انور کیش کرواتا ہے، کیونکہ وہ بھی CTR جنریٹ ہوتی ہے، مسرور انور کا شناختی کارڈ بینک کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور پھر وہ سارے یہ پیسے لے کے تقریباً 10 ملین کی ایک اور 4.7 ملین کی دوسری ٹرانزیکشن 2 دن کے وقفے سے 2017 میں آپ کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے، اور اس کے بعد آپ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ وسپرنگ پائن ولاز، یہ مارگرا ہلز کے اوپر ہے، وہاں پہ 2 یا 3 ولاز خرید کے اپنی بیگم کو تحفہ کرتے ہیں، اور اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ یہ کیش اماؤنٹس جمع ہوتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں جو مسرور انور جمع کراتا ہے۔ اس بیچارے مسرور انور کو یہ شاید 25-30 ہزار کا ملازم ہے آپ کی کمپنی کے اندر، یہ مسرور انور صاحب ہیں، اس وقت نیب کی حراست میں ہیں، شاہد ان کے مختلف ریمانڈز بھی ہو چکے ہیں، یہ اپنی سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں۔ EOBI کے ڈیٹا کے مطابق بھی، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کے ڈیٹا کے مطابق بھی یہ پچھلے 10-12 سال سے شریف گروپ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں پہ ملازم ہیں۔ یا تو یہ بیچارہ مسرور انور جو 3-4 مرلے کے مکان میں رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کروڑہا پتی آدمی ہے اور اتنا درویش آدمی ہے کہ جو کماتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے، یا یہ پھر آپ کا کیش بوائے ہے۔ برائے مہربانی اس کا جواب ہمیں دے دیجیے۔ اب ایک آخری چیز بھی میں، کیونکہ ثبوت بہت مجھ سے مانگتی ہیں، میں ان کو بار بار ثبوت دکھاتا ہوں، یہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ وہ ساری کیش ڈپازٹس کی رسیدیں ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ کی ہیں جو مسرور انور جمع کرا رہا ہے، یہ ایک کے بعد دوسری ہے۔ یہ 2015 کی، وہ 12 کی تھی، یہ 2015 کی کیش ڈپازٹ سلپ ہے جو بینک کو اپنے ریکارڈ میں رکھنی پڑتی ہے۔ یہ تمام شواہد میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ نیب کے ریفرنس کا حصہ بنیں گے اور ان کا جواب شہباز شریف صاحب کو دینا پڑے گا، چاہے آپ جتنا مرضی اس سے انکار کرتے رہیں۔ یہ تمام آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں، اس کو دیکھ لیجئے اور برائے مہربانی ان کا آپ جواب دے دیں۔ نہیں دیتے تو وہ تو آپ کو ویسے بھی عدالت میں دینا پڑے گا۔ آخری میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں، جب میں نے یہ کل نثار ٹریڈنگ کی 2 دن پہلے بات کی تھی، اب آپ ان کا موڈس اپرانڈائی دیکھیے، طریقہ واردات دیکھیے۔ ان کے صاحبزادے حمزہ چیک وصول کر لیتے تھے، اس کے اوپر کراس بھی کروا لیتے تھے، صرف
जमा किसको कराना है उसका नाम नहीं लिखना, अमाउंट लिखवा के दस्तखत करवा लेते थे। ये किक बैक्स और कमीशंस के पैसे होते थे। ये जितने चेक्स आपके सामने मौजूद हैं, इन चेक्स के ऊपर आपको एक चीज़ बड़ी हैरानकुन नज़र आएगी। ये 50 लाख का चेक है, ये एक साहब ने दिया है, डेवलपर हैं, वो बेचारे तालीम ज़्यादा नहीं होती तो वो चेक काट रहे हैं उर्दू में, नीचे लिखा हुआ है मुबलग 50 लाख रुपया, ऊपर दूसरी राइटिंग में निसार ट्रेडिंग कंसर्न लिखा गया है और नीचे ये रकम है और साइन हुए हुए हैं। ये तमाम ज़्यादातर चेक जो डेवलपर से लिए गए हैं वो उसमें ये चीज़ कदर मुश्तरक है कि चेक में जो अमाउंट है वो उर्दू में लिखी जाती है और ऊपर कंपनी का नाम अंग्रेज़ी में लिखा जाता है। ये तमाम चेक्स ऐसे हैं। फिर एक पार्लियामेंटेरियन भी हैं मुस्लिम लीग नून के, जो कहते हैं हमने पार्टी फंड में पैसे दिए, उनका भी मैं चेक आपको दिखा देता हूँ। सैफुल मलूक होकर साहब, मुबलिक 25 लाख रुपया, ये निसार ट्रेडिंग को वो चेक अदा कर रहे हैं, ये इनके नाम का अकाउंट है, ये लिखा हुआ है मुबलिक 25 लाख रुपया, इसकी लिखाई और ऊपर निसार ट्रेडिंग, हर चेक के ऊपर निसार ट्रेडिंग की लिखाई सेम है। और फिर निसार ट्रेडिंग सिर्फ याद दहानी के लिए बेचारा गरीब राशिद करामत 18,000 रुपये माहवार का, शरीफ फीड मिल का मुलाजिम, EUBA का डेटा भी उसको कंफर्म करता है, शरीफ फैमिली भी आज तक उसको डिनाई नहीं करती है। या तो सैफुल मलूक खोकर साहब और ये बाकी जितने अशखास हैं, ये इतने अच्छे इंसान हैं कि ये राशिद करामत को इतने पैसे दे रहे हैं और वो भी दिल का इतना अच्छा, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं लेने, और वो शरीफ फैमिली को जमा करा देते। तो मेरा आपसे मुख्तसर सवाल ये है कि नैब का रेफरेंस तो फाइल होने ही वाला है, वहाँ ये आपको जवाब देने पड़ेंगे और हमारी भी पूरी कोशिश और ख्वाहिश जिस तरह आप लोगों की है कि ये रेफरेंस जल्द अज जल्द कंप्लीट हो, इसका ट्रायल हो, हमारी ये ख्वाहिश है और ये हमारी डिमांड भी है, अदालत से भी है और नैब से भी है कि इसका डे टू डे ट्रायल करें। इससे ज़्यादा आप कितने सबूत आने हैं? ये कौन, मैं तंग आ गया हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं जी कि इसमें कन्विक्शन कब होगी। तो ये जिन्होंने कन्विक्शन करवानी है, नैब ने, प्रोसिक्यूशन ने और अदालत ने, हम उनसे डे टू डे हेयरिंग का मुतालबा करते हैं और नैब से ये भी कहते हैं कि इनका नाम ECL पर डलवाएं और शहबाज शरीफ से भी कहते हैं कि अगर आपका दामन साफ है तो बिल्कुल आप लंदन जाने की जरूरत नहीं, लंदन में बहुत खतरा है। अगर आप डेटा देखेंगे तो लंदन में कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसलिए बराए मेहरबानी आप भी हमें बड़े अजीज़ हैं, आप लंदन ना जाइएगा, इधर ही रहिएगा। इंशाअल्लाह ईद के बाद हम पूरा ये डिमांड करते हैं, अवामी डिमांड है कि आपका डे टू डे ट्रायल हो, आपको ये निसार ट्रेडिंग, GNC, निसार गिल, राशिद करामत, मसरूर अनवर, मलक मकसूद जो बेचारा चपड़ासी है शरीफ ग्रुप में, 1.5 अरब रुपया आपने उसके अकाउंट में से गुजार दिया, इन सब का आपको जवाब देना पड़ेगा। और आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप अवाम को भी जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए ये कहना कि जी आप वो है तो आप जाके अदालत में साबित करें, नहीं। ये कोई सबूत जो हैं ये मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में नहीं गढ़े हैं, ये सबूत आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस में ये उसमें मौजूद हैं, उसका हिस्सा हैं। ये आपके साहबजादे के ख़िलाफ़, आपके ख़िलाफ़, आपके बेल पटिशन्स में, आपके साहबजादे की बेल पटिशन्स में अदालतों में पेश हो चुके हैं, रिमांड्स में अदालतों में पेश हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आपको इनको जवाब देना है। आप ये नहीं कह सकते, आपको बताना पड़ेगा कि मसरूर अनवर कौन है, कौन है मसरूर अनवर जो करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में जमा कराता है। शोएब कमर कौन है, आपका उससे ताल्लुक क्या है, क्या वो आपके और आपके साहबजादों के कैश बॉय नहीं है। फजलदाद अब्बासी कौन है, कितना पुराना वो आपका मुलाजिम है और आपकी किन फ्रंट कंपनियों से, आपकी अपनी कंपनियों से और आपके अपने अकाउंट्स में पैसे जमा करवा रहा है। अब सिंपल आपसे जवाब ये चाहिए कि इन लोगों के बारे में अगर कोई एक्सप्लेनेशन है, वरना वही गर्दानते रहिए कि शहजाद अकबर कौन है, कहाँ से आया है, इसका क्या इख्तियार है कि ये शवाहिद इकट्ठे करते फिरे। तो शवाहिद तो वही लोग इकट्ठे कर रहे हैं, उनका क्रेडिट है, उन तक रहने दीजिए, मुझे इतना क्रेडिट ना दें। बस अब आप इनका जवाब दे दीजिए। अब इसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेचारी बहन को इस रोज़े के दिन में भी जवाब देना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच।
یہ بتانے کہ ابھی پریس کانفرنس کی ہے سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر شاہ صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مرکز نے ابھی تک کہا تو بہت ہے لیکن ہمیں ابھی تک ایک وینٹیلیٹر تک نہیں دیا گیا. ایک تو یہ کچھ بتا دیں. شہزاد اکبر صاحب، ہاں جی شہزاد اکبر صاحب، یہ جتنے معاملات ہیں یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسٹریم لائن کر کے ان کو پکڑا جائے گا؟ دوسرا، وہ لوگ بچے جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ تو حراست میں ہیں اور انہوں نے بھی کچھ بتایا، وہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا یہ بتا دیں پھر. جی میں یہ والا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، کب تک ہوگا، ایک پورا مرحلہ ہوتا ہے. یہ کیس، اس پرٹیکولر کیس کی میں بات کرتا ہوں، اس کا آغاز ہوا ایف ایم یو فائنینشیل مانیٹری یونٹ کی طرف سے ایس ٹی آرز اور سی ٹی آرز، ایک سسپیشیس ٹرانزیکشن جو بینک ٹو بینک ہوتی ہے جس میں ٹی ٹیز کا ذکر تھا، اور کیش ٹرانزیکشن یہ جو کیش بوائز کر رہے تھے. کیونکہ جب اس کا پورا انالیسس کرتے ہیں تو اس خاندان کے اندر 3-4 لوگ ہیں، یہی شعیب قمر، مسرور انور، یہی ساری کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. جب ان کا پروفائل جا کے دیکھتا ہے ایف ایم یو تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 18-20-25 ہزار کے ملازم ہیں، اور ایس ٹی آرز جو ہیں وہ گمنام ناموں سے باہر سے کیش آ رہی ہے. اب وہاں سے اس تحقیق کا آغاز ہوا. ایک مراحل ہوتے ہیں نیب کے کیسز کے اندر، پہلے کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد انکوائری کی سٹیج ہے، پھر انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے. اس کیس میں تقریباً 1.5 سال سے یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس 1.5 سال میں جو تینوں مراحل ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور اس 1.5 سال میں شہباز شریف خاندان نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ یہ انویسٹیگیشن آگے نہ چل سکے. میں اب اس کی مثال دیتا ہوں. صرف اس کیس میں 2 دفعہ شہباز شریف پیش ہوئے ہیں. ایک وہ بیچارہ، میں اس کو بیچارہ کہوں گا، حمزہ، پچھلی دفعہ بھی چھوڑ گئے تھے اس کو یہاں پہ، وہ ہمیشہ ڈپازٹ کرا جاتے ہیں. اس کے علاوہ سلمان شہباز آج تک تفتیش میں شامل نہیں ہوا. اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو بارہا چٹھیاں بھی لکھی گئی ہیں، لنڈن میں لکھی گئی ہیں، اسپیسیفک سوال کیے گئے ہیں، کوئی اس کا جواب نہیں ہے، وہ پروکلیمڈ افینڈر ہے. اس کے علاوہ چونکہ اس میں خواتین کا بہت احترام ہے، گھر کی خواتین ہیں، لیکن ان کے نام پہ اکاؤنٹس تھے، اس لیے ان سے بھی سوال کیا گیا ہے. ان کو جب بلایا گیا تو بڑا ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا، اور اس کے اوپر نیب نے ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دی کہ سوال نامے بھیج دیے اور کہا کہ چلیں آپ کو ہم تفتیش کے لیے بھی نہیں بلاتے. میں سمجھتا ہوں تفریق نہیں ہونی چاہیے، سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن چلیں خواتین کا معاملہ ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. اس کے باوجود اب نیب نے آن اٹس اون اپنے سارے ایویڈنس، کیونکہ یہ ڈاکومنٹری جتنے بھی بینکنگ ٹرانزیکشن کے کیسز ہوتے ہیں، ایسٹس کے کیسز اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے، وہ تمام چیزیں مکمل ہیں. اب اس کا ریفرنس جو ہے وہ اس کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں سائن ہونا ہے. جب ریفرنس کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ فائل ہو جائے گا. اس کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کوشش کریں گے شہباز شریف وغیرہ اور ان کے وکلاء بھی کہ اس کو ڈیلے کیا جائے ون پریٹیکسٹ اور ادر. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو. دوسری جو آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ گرفتار ہیں، اسی کیس کے اندر 4 لوگ یا 3 لوگ، میں ایگزیکٹ اب یاد مجھے نہیں ہے، لیکن 3 یا 4 لوگ اس میں پلی بارگین کر چکے ہیں اس کیس کے اندر. ایک اس کا کریکٹر آپ کو یاد ہوگا، مشتاق چینی والا، جس کے نام سے ٹیٹیاں آئی ہوئی تھی، اور وہ اپنا اقبالیہ بیان دے چکا ہے، عدالت میں جمع ہے، جس کے مطابق اس کی پلی بارگین ہوئی ہے اور وہ اپروور بن گیا ہے فیملی کے خلاف، جس نے صاف بتایا ہے کہ میرے اکاؤنٹ کو استعمال کر کے اس میں کروڑوں روپے جعلی ٹرانزیکشنز دکھا کے ڈلوائے گئے، اور پھر مجھ سے جعلی قرض نامے بنا کے کہ جی میں ان کو قرض دے رہا ہوں، ورنہ میری کیا حیثیت ہے میں اتنے بڑے خاندان کو قرض دوں. تو وہ اپروور دونوں باپ بیٹا بن چکے ہیں، وہ ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو لنڈن سے منی چینجرز ٹرانزیکشن کرتے تھے وہ بھی اس کے اندر اپروور شاید بن چکے ہیں، لیکن ان کا بیان اس وقت ریکارڈ پہ موجود ہے. اور مسرور انور، فضل داد عباسی اور شعیب قمر، ان تینوں کے بھی بیانات لے دیے گئے ہیں. یہ تینوں نیب کی حراست میں ہیں، اس وقت شاید جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں، اور تینوں کی سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ ایک بھی ٹرانزیکشن سے انکاری نہیں ہیں. وہ انکاری ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کے سامنے سارا بینکنگ ٹریل موجود ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ سارا انہوں نے اپنے بیان میں دیا ہے کہ ہم یہ سارا کیش نکالتے تھے، ماڈل ٹاؤن میں جا کے ان کی رہائش گاہ تھی اور جو دفتر تھا وہاں دیتے تھے، وہاں پہ ایک سیف تھا، اس سیف کے اندر رکھے جاتے تھے، وہاں سے پھر پیسے ان کو دوبارہ دیے جاتے تھے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز کر کے پیسے کیش کو جمع کرایا جاتا تھا، اور پھر اس چھوٹی کیش کا بڑا بلک ضرورت کچھ پیسہ. دیکھیے جو خاندان کا شخص جو کہ فیملی کا سرغنہ ہے وہ سیاست میں تھا، تو اس کے اکاؤنٹ میں صرف ضرورت کے وقت پیسہ جمع کرایا جاتا تھا. اور ضرورت بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، ڈی ایچ اے میں گھر خرید کے ایک بیگم کو دینا تھا تو انہوں نے کچھ کیش جمع کروائی، گھر خرید لیا. وسپرنگ پائن میں 3 ولاز خریدنے تھے، اس وقت جب ضرورت آتی تھی تو کیش جمع کراتا، ورنہ ٹوٹل جمع نہیں ہوتی تھی.
کیش جہاں زیادہ جمع ہوتی تھی جو کہ اربوں روپے میں تھی وہ سلیمان شہباز کا اکاؤنٹ تھا، اور پھر ان کی کمپنیوں کی فیک سیلز تھی کہ آپ نے اپنی کمپنیاں جو آپ نے کھڑی کی، دو طرح کی کمپنیاں تھیں. ایک آپ کی اپنی کمپنیز تھی جو آپ کے اپنے نام پہ آپ کے شیئر ہولڈنگ کے ساتھ تھی، جن کو دکھایا گیا وہ کاروبار کرتے، ان کی فیک سیلز تھی. وہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ فیک سیلز تھی، ان کا حقیقی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری وہ فرنٹ کمپنیاں تھیں جہاں سے آپ اپنا جو کرپشن کا پیسہ تھا اس میں وصول کرتے تھے، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے نثار ٹریڈنگ کی ہے. تو یہ سارا موڈس اپرینڈائی اس وقت پکڑا جا چکا ہے. جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جو کیش بوائز تھے جن کو استعمال کیا گیا اس گھنونے کام کے لیے، وہ اپنا اقبال جرم بھی کر چکے ہیں، اور انہی کی معاونت سے یہ تمام چیزیں انرتھ ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ ریفرنس اب بالکل تیار ہے اور اس کی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے جواب جی، اس میں جو سندھ حکومت نے کہا ہے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا ان کو کہ NCOC کے ویب سائٹ پہ جائیں. اس میں ہر صوبے پہ کے لیے جو بھی کچھ بھیجا گیا ہے ہر صوبے کے لیے اس کی آخری ڈاٹ تک، آخری اکوپمنٹ تک کی آپ کی ڈیٹیل مل جائے گی. اور ایک چیز میں اس میں ایڈیشنلی ایڈ کرتا چلوں جو کہ کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیزاسٹر ہے وہ صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود $8 ارب وفاقی حکومت، وسائل نہیں ہے وفاقی حکومت کے، ہمارا جو IMF کا بیل آؤٹ پیکج ہے اس سے دگنا ہے یہ رقم. وفاق نے اپنے وسائل سے بڑھ کر، اب مجھے یہ بتائیے کیا $8 ارب وفاق نے اسلام آباد میں لگا دیے ہیں؟ وہ پیسے 4 صوبوں میں لگے ہیں. کیا احساس پروگرام ایک صوبے کے لیے ہے یا صرف اسلام آباد کے لیے؟ احساس پروگرام 4 صوبوں کے لیے ہے، بلکہ شاید آزاد کشمیر اور GB میں بھی ہے، وہ بھی ہے، پورے ملک کے لیے ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے جی کہ وفاق نے ہمیں کچھ نہیں دیا. یہ قوم کو گمراہ کرنے کی سازش ہے. انفارمیشن منسٹر صاحب سے میرا کوشچن ہے، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ گورنمنٹ نے اربوں خربوں روپے جو ہیں وہ عوام کو ریلیف دیا ہے، تو اس وقت جو مارکیٹ کے اندر جو لوگوں کی لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں، جو قیمتیں 25 سے 40% کم ہونی چاہیے تھی، وہ اس وقت جو ہے ان میں 25 سے 40% اضافہ ہو چکا ہوا ہے، جبکہ پیٹرولیم کی مصنوعات انتہائی نیچے آ چکی ہیں. تو اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. حکومت کے ادارے، حکومت کی کارکردگی کہیں کوئی نظر نہیں آ رہی. عوام سے جو ہے بہت زیادہ منافع مارجن کے جو کمپنیاں، بڑے بڑے ادارے ہیں جو لوٹ مار مچائی دیا انہوں نے، اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو باقی تو شہزاد اکبر صاحب نے جو بڑے بڑے کیسز ہیں جنہوں نے بہت اربوں روپے کمائے اس کے اندر، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ جی، کس چیز کی؟ جی ہاں، وہ میں نے آپ کو لکھوا دی تھی، وہ ٹھیک ہے. جی، آپ کا جی یہ سوال ہے کہ بدقسمتی سے ہوتا ہی ہے، باوجود اس کے کہ ساری کرائسس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ جو بھی وبا، لاک ڈاؤن، کہاں نہیں، اس کے باوجود جو اشیاء کی جو سپلائی ہے وہ تو اویلیبل رہی ہے، جو کہ میرا خیال ہے ایک بڑی ہمارے جیسے ملک کے لیے ایک بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ حکومت نے جو ترسیل ہے چیزوں کی، اشیاء کی، اسینشل کموڈیٹیز کی، اس کو بالکل یقینی بنایا. اس میں پیٹرول، ڈیزل اور کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں. نمبر 1 قیمتوں کی بات آتے ہیں. آپ نے جس طرح دیکھا ہوگا کہ کل اسٹیٹ بینک نے ایک اور 1% 100 بیسس پوائنٹ کم کیا ہے. انفلیشن بیسیکلی کم ہو رہی ہے، لیکن آپ ہسٹوریکلی دیکھیں جی ہماری بڑا بدقسمتی ہے، اور میں بحیثیت مسلمان اس پہ کافی نادم ہوتا ہوں کہ رمضان میں ایک ناجائز منافع خوری شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے چیزیں عام طور پہ جو کہ سستی ہوتی ہیں ہمارے ہاں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بالکل اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو مزید اس پہ وہ کرنا چاہیے. آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. جی، منسٹر انفارمیشن سے سوال ہے کہ کرونا وائرس جب سے وہ گیا، آپ نے لاک ڈاؤن تو اب کھول لیا ہے، اوپر سے عید بھی آ رہی ہے، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سسٹم بھی بحال ہونے جا رہا ہے، تو کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ ٹرانسپورٹ سسٹم کو SOPs پہ تو عمل نہیں ہو رہا. دیکھیں جی، جو ٹرانسپورٹ ہے یہ ایک بہت ہی ایک واحد ایشو ہے جس پہ کہ صوبوں میں ایک مکمل اتفاق نہیں پایا گیا تھا، لیکن اس میں کافی حد تک اتفاق آ گیا ہے. اس میں ہماری یہی کوشش اور یہ ذمہ داری ہے. دیکھیں، حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے، اس پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس میں عوام کی بہت بڑی کوآپریشن چاہیے. کسی چیز میں جب عوام کوآپریٹ نہیں کریں گے اور وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں گے
تو اس سے نقصان سب کا ہوگا. ہماری نیت، پرائم منسٹر صاحب کی نیت یہی تھی کہ لوگوں کو کاروبار کے موقع ملیں، لوگوں کو ایک معیشت اور جو لوگوں کے میں جو بھوک سے وہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہ جن کا کہ کاروبار بڑا ڈیلی بیسڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے مزدور کنسٹرکشن کے لیے جاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو سب سے ضروری ہے، بیکاز ان کے پاس تو گاڑیاں وغیرہ نہیں ہیں. تو اس لیے ٹرانسپورٹ کو جو ہے تو وہ کیا گیا ہے، اور ان کنڈیشنز کے ساتھ کہ وہ بڑی سختی کے ساتھ ان ایس او پیز کا جو ہے تو اس پہ عمل پیرا ہوں گے جو کہ دی گئے ہیں. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہی بات آ جاتی ہے کہ پھر دیکھیں ایک ذمہ داری کا اگر آپ مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر مجبوراً ان علاقوں میں کہ جو ڈسپلن نہیں دکھا رہے تو ان کو پھر لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا. میں صرف اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں جو جس سے آپ کو وزیر اعظم صاحب کی جو یہ ایک بڑی خواہش ہے کہ جو نچلا طبقہ ہے، دیکھیے اس کے لیے بڑا ضروری ہے جو آپ کا ڈیٹا اسٹیٹسٹکس